وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. مصنف علیہ فصاحت فی المفرد کے تعریف سے فارغ ہوئے ہیں. اب فصاحت فی المتکلم کے تعریف ذکر کر رہے ہیں. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ فصاحت فی المتکلم کی. فصاحت فی المتکلم کے تعریف کیا ہے؟ مصنف بتا رہے ہیں کہ فصاحت فی المتکلم اس ملکے کا نام ہے جس کے ذریعے سے آدمی مقصود پر فصیح لفظ کے ساتھ تعبیر کرنے کا قدرت حاصل کر لیتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی وہ ملکہ اور استعداد ہے، وہ ملکہ اور استعداد ہے جس کے ذریعے سے آدمی مقصود پر فصیح لفظ کے ساتھ تعبیر کرنے کا قدرت حاصل کر لیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسے استعداد عطا فرمائے کہ کسی بھی معنی کو بیان کرنا چاہیں تو اس کے زبان سے فصیح الفاظ نکلیں. ہر معنی کو تعبیر کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ موجود ہیں اور وہ بھی فصیح الفاظ. اس کو کہتے ہیں فصاحت فی المتکلم. سمجھ آئی بات؟ مصنف رحمہ فصاحت فی المفرد اور فصاحت فی الکلام سے فارغ ہونے کے بعد جو تیسرے قسم ہے فصاحت فی المتکلم، اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ یہاں مصنف رحمہ نے فرمایا ملکتن. فصاحت فی المتکلم ایک ملکہ ہے. کیا ہے؟ ملکہ ہے. ملکہ استعداد کو کہتے ہیں. مصنف رحمہ نے پھر ملکہ کے آگے تعریف کر دی ہے، وہی کیفیت راسخۃ فی النفس. اس کیفیت کو کہتے ہیں جو نفس کے اندر مضبوط ہو، یعنی کامل استعداد. یہ یاد رکھیں کسی بھی نفس کو، جب کسی بھی نفس کے ساتھ ایک صفت متصف ہو، بات سمجھ میں آئے نا؟ جب پہلے دفعہ وہ صفت اس نفس کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو حال کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال اس لیے کہتے ہیں کہ موصوف زمانہ حال میں اس کو زائل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ مضبوط نہیں ہوا ہے، زائل ہو سکتا ہے، یا حال تحول سے ہے اور یہ صفت منتقل ہو سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اور اگر یہ صفت نفس کے اندر مضبوط ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں، تو اس صورت میں موصوف اس کو زائل نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا. تو اس صورت میں اس کو ملکہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملکہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے مصنف رحمہ نے ملکہ کے تعریف کی، وہی کیفیت راسخۃ فی النفس. نفس کے اندر مضبوط ہونے والی کیفیت کا نام ہے. پھر آگے مصنف رحمہ کیفیت کا تعریف کر رہا ہے. کس کا تعریف کر رہا ہے؟ کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ملکہ کے تعریف میں کیفیت آ گیا تھا نا، تو آگے کیفیت کا تعریف کر رہا ہے. کیفیت کس کو کہتے ہیں؟
عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغیر، کیفیت اس عرض کا نام ہے، اس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، اس کا سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، اور نہ یہ قسمت اور لا قسمت کا تقاضا کر رہا ہے، اقتضاء اولی کے اعتبار سے، اقتضاء اولی کے اعتبار سے۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تفصیل اس طرح ہے کہ متکلمین کے یہاں موجودات حادثہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ موجودات حادثہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ ایک کو جوہر کہتے ہیں، دوسرے کو عرض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جوہر قائم بذاتہ لا يحتاج الى قیامہ لشیء آخر، جوہر اس حادث چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا، ایک وقت میں نہیں رہے گا، قدیم نہیں ہے، لیکن اپنے قیام میں کسی اور کے محتاج، یہ قائم بذاتی ہی ہے، قائم۔ اور عارض اس کو کہتے ہیں کہ وہ قائم بالغیر ہو، جیسے رنگ ہے، رنگ کسی جسم کے ساتھ خاص ہے نا، کوئی جسم ہوگا تو اس کے ساتھ رنگ ہوں گے، سمجھ آئی بات؟ تو اپنے وجود میں، اپنے قیام میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، سمجھ میں بات آئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض۔ کیا کہتے ہیں؟ عرض۔ اس کو سمجھنے کے بعد پھر یہ سمجھ لیں کہ آراز 9 ہے۔ آراز کتنے ہیں؟ 9 ہے۔ پہلا ہے عرض کا پہلا قسم ہے کم، دوسرا قسم ہے کیف، تیسرا قسم ہے اضافت، چوتھا قسم ہے متا، پانچواں قسم ہے آئینہ، اور چھٹا قسم ہے وضع، اور ساتواں قسم ہے ملک، اور آٹھواں ہے فعل، اور نواں ہے انفعال۔ کیا ہے؟ انفعال۔ یعنی کل کتنے ہو گئے؟ 9۔ آراز کل کتنے ہو گئے؟ 9۔ یعنی کم، کیف، اضافت، متا، آئینہ، وضع، ملک، انفعال اور فعل۔ 9 آراز ہو گئے، ایک ہے جوہر۔ تو کل ملا کے ان سب کو عقول عشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 کو کیا کہتے ہیں؟ عقول عشرہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ عقول عشرہ، یہ سمجھ لینا، 2 طرح کے ہوتے ہیں، 2 قسم ہے عقول عشرہ کی۔ کتنے قسم ہیں؟ ایک کو نسبیہ کہتے ہیں، دوسرے کو غیر نسبیہ کہتے ہیں۔ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو عقول عشرہ ہے 10، یہ کتنے قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر۔ ایک کو نسبیہ، دوسرے کو غیر نسبیہ۔ یہ یاد رکھیں، نسبیہ اس کو کہتے ہیں جس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو، جس کا سمجھنا کس پر موقوف ہو؟ دوسرے پر موقوف ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ غیر نسبی اس کو کہتے ہیں جس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہ ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان 10 میں سے صرف 3 غیر نسبیہ ہیں۔ کتنا؟ جوہر، کیف اور کم۔ جوہر، کیف اور کم، یہ تینوں غیر نسبیہ ہے، اور باقی کتنے رہ گئے؟ 7، اور باقی 7 جو ہے وہ نسبیہ ہے۔ یعنی نسبیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے۔ یتوقف تعقلہ علی تعقل الغیر،
یہ نسبیہ کا تعریف ہے. اور غیر نسبیہ کا تعریف یہ ہے کہ لا يتوقف تعقله على تعقل الغیر. سمجھ میں بات آئی؟ اب بات سمجھ میں آ گئی. اب مصنف یہاں فرما رہے ہیں کہ والکیف عرضنا، والکیفیت عرض کہہ کر بتا دیا کہ اعراض 9 تھے نا، تو ان 9 میں سے ایک کیف بھی ہے. ایک کیا ہے؟ یہ جوہر نہیں ہے، عرض ہے. پھر عرض میں سے کون سا ہے؟ تو بتا دیا آپ کو کہ یہ غیر نسبیہ ہے. اس لیے آگے تعریف کر رہا ہے لا يتوقف تعقل على تعقل الغیر، جس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہ ہو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا والکیفیت عرض. عرض کہا تو یہ منزل جنس کی تمام 9 اعراض اس میں شامل ہو گئے نہیں ہو گئے. لا يتوقف تعقله على تعقل الغیر، لا يتوقف تعقله. سمجھ میں بات آئی کہ موقوف نہیں ہے اس کا سمجھنا علی تعقل الغیر، دوسرے کے سمجھنے پر، دوسرے کے سمجھنے پر. اور ولا یقتضی القسمۃ واللا قسمہ، نہ یہ تقسیم اور عدم تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ یہ تقسیم اور جب یہ کہا لا يتوقف تعقله على تعقل الغیر، یہ فصل اول ہے. اس سے غیر نسبیہ نکل گئے. کیا نکل گئے بھائی؟ جو نسبیہ ہے وہ نکل گئے. کیا نکل گئے؟ ولا يقتضي القسمۃ واللا قسمۃ، یہ فصل ثانی ہے. اور اس سے وہ عرض نکل گئے جو تقسیم کو قبول کرتا ہے، جیسے کم ہے، جیسے اور فی محل ہی، اپنے محل میں. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور آگے جب فرمایا واللا قسمۃ، یہ فصل ثالث ہے. یہ کیا ہے؟ تو اس سے نقطہ اور وحدت نکل گیا. کیا نکل گیا؟ نقطہ خط کے انتہا کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ انتہا کو. اور وحدت کون شے لا ينقسم، ایک چیز کا ایسا ہونا کہ اس میں تقسیم نہیں ہو سکتا. تو کوئی آپ سمجھ گئے کہ عرضن کہاں جوہر نکل گیا، لیکن اس میں تمام اعراض شامل ہو گئے. لا يتوقف تعقل ولا تعقل الغیر، اس سے نسبیہ نکل گئے جو 7 تھے. ولا، یہ فصل اول ہو گیا. ولا يقتضي القسمہ، یہ فصل ثانی ہے. اس سے جو ہے وہ نکل گئے جو تقسیم کو قبول کرتا ہے، جیسے کم. اور لا قسمہ یہ فصل ثالث ہے، اس کے ذریعے سے نقطہ اور وحدت نکل گئے اپنے محل میں. اقتضاء اولینا، یہ فصل رابع ہے. یہ قید رابع ہے، فصل رابع ہے. لیکن یہ قید احترازی نہیں ہے، کسی چیز کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قیود 2 طرح کے ہوتے ہیں نا. بعض قید اتفاقی ہوتے ہیں، بعض قید اتفاقی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں، اور قید احترازی کسی کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے. اور اس کو بڑھائے اقتضاء اولیاً، اس میں کیف کے تعریف میں علم کو شامل کرنے کے لیے یہ بڑھایا، کیونکہ علم بھی یہ مقولہ کیف میں سے ہے. علم بھی کیا ہے؟ مقولہ کیف میں سے ہے. اور اقتضاء اولی سے مراد اقتضاء ذاتی ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی لا يقتضي القسمۃ ولا عدمها لذاته، ذاتی طور پر تقسیم اور عدم تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہو. اب آگے دیکھیں فخرج بالقید الاول على اعراض النسبیہ، پہلے قید سے اعراض نسبیہ نکل گئے، جیسے اضافت ہے، فعل ہے، انفعال ہے.
ونحو ذالک، کون سا قید؟ لا يتوقف تعقلو سے، ونحو ذالک، وبقولنا لا يقتضي القسم الکمیات، کمیات نکل گئے، وبقولنا لا قسم النقطة والوحدة وحدہ، نقطہ اور وحدت نکل گئے، وقولنا اولیا لیدخل فیہا مثل العلم بالمعلومات، اس میں وہ علم شامل ہے معلومات کے، المقتضیۃ للقسمت او لا قسمہ، جو تقاضا کرتا ہے قسمت اور لا قسمت کا، فقولہ ملکۃ، فقولہ، اس میں مصنف العلماء نے وضاحت کے المتکلم کے تعریف میں ملکتم کہا، تو فرما رہے ہیں کہ اشعار اس میں یہ بتا رہا ہے کہ بأنہ لو عبر عن المقصود، اگر مقصود سے تعبیر کیا جائے بلفظ فصیح، فصیح لفظ سے، لا یسمى فصیحا فی الاصطلاح، اصطلاح میں اس کو فصیح نہیں کہیں گے، ما لم یکن ذلک راسخا فیہ، جب تک مضبوط نہ ہو۔ دیکھیں ایک آدمی ایک فصیح گفتگو کر لیں، اس کو فصاحت فی المتکلم کے ساتھ متصف نہیں کریں گے جب تک یہ فصاحت اس کے اندر راسخ نہ ہو۔ نفس ایک دو گفتگو جو ہے فصیح کرنے سے آدمی فصیح نہیں بنتا، جب تک اس کے اندر کیا نہ ہو، رسوخت اور مضبوطی نہ آ جائے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کو سمجھنے کے بعد پھر تھوڑی سی یہ سمجھ لیں کہ یہاں آپ کو بتا دیا کہ مقولات عشرہ، ایک جوہر ہے، 9 عرض ہے، تو ویسے تقسیم کیا جائے تو 3 غیر نسبیہ ہے اور باقی 7 نسبیہ ہیں۔ اب اعراض 9 ہے، ایک جوہر ہے، تو جوہر کا تعریف تو آپ کے سامنے آ گیا، جو قائم بذاتی ہی ہو اور اپنے قیام میں کسی اور کے محتاج نہ ہو، جیسے اجسام۔ اب یہ تو جوہر کا تعریف ہو گیا۔ اب آئیں باقی اعراض کے تعریف، اعراض کی جو 9 قسمیں ہیں ان کی تھوڑی سی تعریف سمجھ لینا۔ کم کس کو کہتے ہیں؟ کم عرض یقبل القسط تقسیمہ بذاتہ، کم کس کو کہتے ہیں؟ کم اس عرض کو کہتے ہیں جو تقسیم کو بذاتہ ہی قبول کر لیتا ہے، تقسیم کو کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ اور کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف کی تعریف آپ بتائیں، کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف کا تعریف تو متن میں کر دیا نا، ابھی وضاحت ہو گیا، عرض لا يتوقف تعقل ولا تعقل الغیر ولا يقتضي القسم ولا قسمہ، یہ کیف کا تعریف ہے جو دوسرا قسم ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں، کم کا تعریف کیا ہوا؟ عرض یقبل التقسیم بذاتہ، اور کیف کا تعریف متن میں ہے، ابھی آپ کے سامنے اس کے تشریح ہو گیا۔ اور باقی تیسری چیز ہے اضافت۔ کیا ہے؟ اضافت وہ نسبت ہے جو ایک شے کو عارض ہو دوسرے کی نسبت کے طرف قیاس کرنے سے، یعنی وہ نسبت ہے جو ایک شے کو عارض ہو دوسرے کی نسبت کی طرف قیاس کرتے ہوئے، جیسے ابوت ہے، بنوت ہے۔ اب کس کو کہتے ہیں؟ من لہو ابن، آپ کس کو کہتے ہیں؟ اور ابن کس کو کہتے ہیں؟ من لہو ابن۔ دیکھو باپ کا سمجھنا بیٹے کے اوپر ہے اور بیٹے کا سمجھنا کس پر ہے؟ نسبی چیز ہے، اضافی چیز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب متا کس کو کہتے ہیں؟ تیسرے اور چوتھے چیز کیا ہے؟ متا۔ متا کون شیء حاصلا فی زمان، کسی چیز کا کسی زمانے میں پایا جانا، جیسے کون الصوم فی شہر رمضان، روزے کا رمضان کے مہینے میں پایا جانا۔ سمجھ آئی بات؟ اور آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ کون شیء فی مکان، کوجود زید فی مکان۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جیسے آپ کہتے ہو زید فی الدار،
سمجھ آئی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئینہ۔ وضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع وہ حیت ہے جو کسی شے کو عارض ہو، اس کے بعض اجزاء کی بعض کے طرف نسبت کرتے ہوئے، دیکھو بعض اجزاء کو بعض کے ساتھ جب آپ ملاتے ہیں اس سے جو کیفیت ہوتا ہے اس کو عارض وضع کہتے ہیں۔ جیسے یہ ٹیبل ہے، اس کو مختلف چیزیں مختلف جگہوں پہ لگا کے جب تیار ہوتا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ سمجھ آئی بات؟ ایک ہوتا ہے ملک، ایک کیا ہے؟ ملک۔ ملک وہ حیت ہے جو جسم کو عارض ہو، اور اس اعتبار سے وہ جسم کے لیے محیط ہے، جسم کے لیے کیا ہے؟ محیط ہے۔ جیسے کپڑا ہے، جیسے، اور فعل، فعل کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کو اثر دینے کو۔ انفعال کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے سے اثر لینا، دوسرے سے اثر۔ اور فعل کا معنی کیا ہے؟ اپنے اثر دوسرے میں ظاہر کرنا۔ جیسے تلوار ہے، اس سے آپ کسی چیز کو ماریں گے، وہ اپنا اثر اس میں ظاہر کرے گا۔ آپ کلاڑی سے اگر کسی لکڑی کو آپ ماریں گے تو وہ کلاڑی جو ہے اپنے اثر وہاں دکھاتا ہے۔ یا ایک آدمی کسی کو مارتا ہے تو اس مارنے کا اثر اس پہ ظاہر ہوگا، اس کو کہتے ہیں فعل، جو اپنے اثر دوسرے میں ظاہر کرتا ہے۔ انفعال کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اثر لیتا ہے، دوسروں سے۔ یہ 9 قسم اعراض کی تعریف ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تعریف۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں، اچھا، وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود، يقتدر بها یعنی قدرت حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے، عن التعبیر ہے، عن المقصود ہے، مقصود پر تعبیر کرنے کی۔ متن دیکھیں، بلفظ فصیح، فصیح لفظ کے ساتھ، دون ان یقول یعبر، یہاں یقتدر کہا، یعبر نہیں کہا۔ کیوں؟ اس کا وجہ بتا رہا ہے کہ بأنه یسمى فصیحا اذا وجد فیہ تلک الملکہ سواء وجد التعبیر او لم یوجد۔ ایک آدمی کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائیں، ہر معنی کو فصیح الفاظ سے تعبیر کر سکتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فصاحت کے ساتھ متصف کریں گے، چاہے وہ فصیح گفتگو کریں یا نہ کریں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اگر یعبرو ہوتا نا تو پھر یہ مطلب ہوتا کہ جب تک وہ تعبیر نہ کریں اس وقت تک اس کو فصیح نہیں کہیں گے۔ کہتا نہیں، تعبیر کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر جب یہ استعداد آ گیا نا، وہ چاہے تعبیر کریں یا نہ کریں تو اب متصف ہوگا فصاحت کے ساتھ۔ دیکھیں، بلفظ فصیح، اچھا، یعبر دون ان یقول یعبر، یہاں یقتدر کہا، قدرت حاصل ہو اس کو، یعبر نہیں کہا۔ اشعار یہ بتا رہا ہے کہ بأنه یسمى فصیحا، فصیح کہیں گے، اذا وجد فیہ تلک الملکہ، اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائیں، سواء وجد التعبیر او لم یوجد، چاہے تعبیر پائے جائیں یا نہ پائے جائیں، تعبیر کرنا ضروری۔ وقولہ بلفظ فصیح، فصیح لفظ کے ذریعے سے، لیعم المفرد والمرکب، لفظ فصیح کہا، کیوں؟ تاکہ مفرد اور مرکب دونوں کو شامل ہو۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اما المرکب فظاہر واما المفرد فکما تقول عند تعدد، عند تعداد۔ مرکب تو واضح ہیں، مرکب ہو جس کے الفاظ کیا ہو؟ سب فصیح ہو۔ اور مفردات جیسے دار، غلام، جاریت، ثوب، بساط، دیکھو یہ کیا ہیں؟ مفردات ہیں، ان کے تعبیر آدمی کر لیتا ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے، تعبیر کرنا ضروری نہیں ہے۔ الی غیر ذالک،
اس کے علاوہ بھی. اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی سمجھ گئے؟ چلیے پھر